ایرانی تجاویز کا آنا اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خوش آئند ہے یہ دو تین اعتبار سے. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت بھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو یہ سلسلہ مذاکرات کا اس طرح سے ٹوٹا نہیں. چلیں فیس ٹو فیس مذاکرات تو خیر نہیں چلیں, دوسرا راؤنڈ اس طرح نہیں ہوا جس طرح دونوں سائڈز پہلے ایک وقت میں ولنگ بھی نظر آ رہی تھیں اور پھر سب کی خواہش بھی تھی, اور پاکستان کی تو اس میں بہت کاوش بھی تھی. لیکن جو اہم چیز ہے وہ پاکستان کے توسط سے ڈپلومیسی چل رہی ہے, اور اس میں دو چیزیں ہیں ابھی. ایک تو یہ ہے کہ مسلسل یہ پروپوزلز اور کاؤنٹر پروپوزل چل رہے ہیں, اور دوسرا دونوں جو فریق ہیں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنی یہ سفارتکاری جو ہے وہ پاکستان کے توسط سے ہی جاری رکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ دونوں کو پاکستان پہ اتنا اعتماد ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اہم بھی ہے, اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری پہ ایک جو ہے نا مظہر ہے اس چیز کا کہ وہ بہت ہی زیادہ, جس طرح پاکستان نے ایک بالکل ایک غیر جانبدار اور ایک فیسیلیٹیٹر اور میڈیٹر کا جو کردار ادا کیا, جس کی ساری دنیا بھی معترف ہے, اس کو یہ دونوں فریق مانتے بھی ہیں اور آگے بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں. اب تیسری چیز یہ کہ وہ پروپوزلز اور کاؤنٹر پروپوزلز جو چل رہے ہیں اس کے بارے میں ابھی تک ہم کیا جانتے ہیں. ایک تو خیر ظاہر ہے کہ کچھ سٹیٹمنٹس جو دونوں طرف سے آئی ہیں ان سے بھی کافی زیادہ چیزیں باہر آ گئی ہیں, although کہ پاکستان کی طرف سے تو بہت زیادہ ایک بڑے ہائی کانفیڈینشیلٹی مینٹین کی گئی ہے, ایک بہت ہی اچھے فیسیلیٹیٹر کی طرح یا میڈیٹر کی طرح. لیکن جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا اور جو پھر ایرانی سائڈ سے بھی آیا, اس سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ امریکہ چاہتا ہے کہ جی یہ نیوکلیر ایشو وہ چاہتے تھے کہ پہلے سب سے کور ایشو ہے تو پہلے اس کو حل کیا جائے, اسی پہ مذاکرات ہوں, اور جو اس کے اندر جو دو اہم ترین پہلو ہیں اس کے, ایک وہ جو 440 کلو گرام افزودہ یورینیم کا معاملہ ہے, اور دوسرا وہ جو سسپینشن وہ مانگ رہے ہیں, یعنی کہ 0% انریچمنٹ کتنے عرصے تک ہوگی, کتنے عرصے تک وہ فریز ہوگا, ایران جس کو قبول کرے گا. تو وہ جس کو ایران شاید 3 سال کہہ رہا ہے وہ 20 سال مانگ رہے تھے, پھر شاید 5 سال کی بھی کوئی بات تھی, لیکن اس میں کوئی اتفاق کے بالکل قریب نہیں تھی دونوں جو ہیں دونوں فریقین. اچھا. تو اب جب ایران نے یہ کہا کہ جی ہم اس کو ڈیکپل کرتے ہیں, یعنی کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم یہ معاملہ حل کرتے ہیں کہ اپنا ہرمز جس کی بندش سے پوری دنیا اس وقت مشکلات کا شکار ہے, ہم اس کو کھولیں گے. آپ جو ہے یہ ناکہ بندی جو آپ نے یہ بلاکیڈ کیا ہوا ہے, آپ نے نیول بلاکیڈ ایران کا, آپ اس کو کھولیں اور ایک پرماننٹ سیز فائر ہم کر لیتے ہیں. تو امریکہ شروع میں اس پہ تیار نہیں ہوا. یہ پیر کے دن جب یہ تجاویز جس پہ امریکہ نے پھر اپنی جو اس پہ ریزرویشنز اس پر ظاہر کی, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ یہ جنگ تو ہوئی اس وجہ سے تھی کہ نیوکلیر ایشو جو تھا وہ مسئلہ تھا مین, تو اگر اس پہ بات یہ بھی نہیں ہوگی, بات بعد میں ہوگی, تو پھر جو ہے ہمارے لیے پھر اس جنگ سے نکلنا مشکل ہوگا. لیکن پھر اس کے بعد ان کا کاؤنٹر پروپوزل آیا ایران کے پاس. اب ایران نے اس کاؤنٹر پروپوزل کا جواب دیا. جو امریکہ کا کاؤنٹر پروپوزل آیا تھا اس کے بارے میں تھوڑی بہت جو انڈیکیشنز آئی ہیں جو امریکن میڈیا میں ہی ہے, وہ اس قسم کی ہیں کہ امریکہ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر وہ تھوڑا بہت اس طرف آئے بھی ڈیکپلنگ کی طرف کہ جی سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں, تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ گارنٹی چاہیے ہوگی کہ اس دوران جب کہ یہ مذاکرات چل رہے ہوں گے اور جب تک یہ نیوکلیر مسئلہ حل نہیں ہو جاتا, اس وقت تک ایران وہ جو 440 کلو گرام افزودہ یورینیم ہے جو سب سے زیادہ اصفہان ان کی نیوکلیر سائٹ ہے وہاں پہ ہے, اور پھر تھوڑا فردو میں اور ناتانز میں وہ وہاں پہ دبا ہوا ہے, بیکاز یہ ساری زمین دو سائٹس تھیں جن کو اوپر سے تو امریکہ نے بامبنگ کر کے تباہ کر دیا, لیکن نیچے سے وہ انٹیکٹ رہی. تو وہ امریکہ یہ گارنٹی چاہتا تھا کہ وہ اس کو ایکسس نہیں کریں گے. اب یہ ان کی طرف سے تھا. لیکن اس میں سلیم صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا, دونوں طرف کہیں نہ کہیں یہ خواہش ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہونی ہے, ایسے اشارے بھی مل رہے ہیں. لیکن یہ جو مڈل گراؤنڈ ہے آپ کے لیے, آپ کے خیال میں یہ دونوں کے لیے تلاش کرنا کیوں مشکل ہو رہا ہے, یا اس تک پہنچنا کیوں مشکل ہو رہا ہے؟ جی مشکل تو اس لیے تھا کہ جس طرح میں نے بتایا کہ ان کی وہ جو ہے نا خواہشات یا ان کی جو پوزیشنز تھیں ان میں بہت ہی زیادہ فرق تھا, اور ان کی اپروچ میں بھی فرق تھا. جس طرح امریکن چاہتے تھے کہ جو یہ نیوکلیر ایشو سب سے پہلے جو ہے اس پہ بات ہو اور وہ حل ہو, ایرانی چاہتے ہیں کہ وہ بعد میں اس پہ بات ہو, سب سے پہلے باقی جو
ایشوز ہیں آپ نے ہرمز اور یہ جو ناکہ بندی ہے ان کی طرف سے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک پرماننٹ سیز فائر ہو جائے. پرماننٹ سیز فائر کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایران کو یہ گارنٹی ہوگی کہ جی وہ دوبارہ سے ایک دم ان پہ اٹیک نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں پہ جو ہے بہت سی جو ان کو بریفنگز مل رہی ہیں اس میں وہ سارے جو آپشنز ہیں اس پہ غور ہو رہا ہے, جس میں یہ بھی شامل ہے کہ دوبارہ سے بامبنگ شروع کر دی جائے تھوڑے عرصے کے لیے, اور بہت ہی زیادہ ٹارگیٹڈ بامبنگ ہو, بڑے سوئفٹ ہو, جس میں دونوں امریکہ اور اسرائیل شامل ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ کچھ آپشنز وہ بھی تھیں کہ کوئی اسپیشل آپریشنز کیے جائیں. پھر اس قسم کی بھی آپشن تھی امریکہ کے پاس ایک تو کہ جی اگر وہ اس وقت وکٹری ڈکلیئر کر کے اور بس وہ کہہ دے کہ ہماری طرف سے تو یہ جنگ ختم ہے, لیکن پھر وہ بلاکیڈ شاید جاری رکھے. تو اس قسم کی ساری آپشنز تھیں. وہ تو ساتھ ساتھ ان پہ بھی, کیونکہ دیکھیں وہ تو خیر ہوتا ہی, آپ کے پاس پلان بی اور پلان سی تو ہونا ہی چاہیے, لیکن یہ جو مین ان کا انسسٹنس تھی ان کی, یا ان کی بہت زیادہ اصرار تھا کہ یہ سب سے پہلے یہ جو نیوکلیئر ایشو ہے اس کو کریں, تو ایران اس پہ راضی نہیں تھا. ایران کی طرف سے تو جو ہے نا جو خواہش ہے یا ان کی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ باقی سارے معاملات پہلے حل ہو, جس میں سب سے پہلے یہ اپنا ہرمز ہو, ان کی ناکہ بندی کا معاملہ ہو, اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایک پرماننٹ سیز فائر ہو جس میں ایک قسم کی امپلیسٹ. لیکن اس میں جوہر سلیم صاحب جو سیز فائر ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ہولڈ کر رہا ہے, جس کے کہ کئی تجاویز ہیں, کہیں کہا جا رہا ہے کہ دباؤ بڑھانے کے لیے اسٹرائکس ہو سکتی ہیں. اس کے قائم رہنے کے لیے, اس کے ہولڈ کرنے کے پیچھے آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے, کتنا سگنیفیکنٹ ہے؟ میں تو یہ بالکل بارہا کہہ چکا ہوں کہ یہ جو جنگ تھی یہ دونوں فریقین کے لیے ایک لوز لوز سچویشن تھی. دونوں کو ہی نقصان تھا اس میں فائدہ صرف اسرائیل کو ہو رہا تھا سب سے زیادہ. اس میں نقصان نہ صرف ایران کا تھا, نہ صرف امریکہ کا تھا, بلکہ پورے خلیجی ممالک کا بھی دیکھیں ہو رہا تھا, اور ساتھ ساتھ دنیا کا. دیکھیں پاکستان میں ہمیں کتنی مشکلات کا سامنا ہے اس وقت اقتصادی طور پہ انرجی کے حوالے سے, تو وہ باقی بھی ساری دنیا, ایشیا کو بھی, یورپ کو بھی, کہیں بھی بات کریں تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک مسئلہ ہے. صرف اسرائیل چاہتا تھا کہ یہ لمبی جنگ ہو تاکہ وہ جتنی زیادہ سے زیادہ ایران کو نقصان پہنچا سکیں, ان کی زیادہ سے زیادہ کیپیسٹی ڈیگریڈ کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سچویشن میں دونوں طرف پولیٹیکل پریشر بھی دونوں طرف تھا. ظاہر ہے کہ جب اقتصادی پریشر آتا ہے, اقتصادی پریشر ایران پہ دیکھیں بہت زیادہ ہے, ابھی اس ناکہ بندی کے بعد تو بہت ہی بڑھ گیا ہے, وہاں پہ انفلیشن بھی بڑھ گئی ہے, ان کی کرنسی جو سی ہے وہ اور بھی پہلے سے بھی ڈپریشیٹ ہو گئی ہے بہت زیادہ. پھر ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ ان امپلائمنٹ بھی اس وقت بہت زیادہ ہو گئی ہے. امریکہ میں بھی ابھی جو لیٹسٹ نمبرز آئے ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں, ان کی گروتھ تھوڑی سی کم ہوئی ہے, انفلیشن زیادہ ہوئی ہے. جو اسی طرح وہاں پہ گیس اسٹیشنز پہ اگر پیٹرول کی قیمتیں جو بہت عام ہوتی ہیں, ایک نفسیاتی بھی وہ امریکہ میں تو سمجھا جاتا ہے, اس کا بہت اثر ہوتا ہے, وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ریکارڈ سطح پہ 2022 کے بعد. اور پھر دیکھیں کہ آگے سیاسی طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کتنے غیر مقبول ہو گئے, کیونکہ یہ بہت ہی غیر مقبول جنگ شروع سے ہی تھی. امریکہ میں اکثر جنگیں جب شروع کی امریکہ نے تو وہ بڑی مقبولیت حاصل ہوتی تھی ان کو 80-90% تک, بے شک وہ گلف وار تھی یا ویتنام کی تھی یا افغانستان کی تھی, لیکن یہ جنگ جو ہے یہ شروع سے ہی غیر مقبول رہی ہے. جس دن انہوں نے شروع کیا اس دن بھی یہ جنگ جو ان سی مقبول نہیں تھی, اور اب تو بہت ہی زیادہ وہ جو ہے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی ریٹنگ جو ان سی ہے فیوریبلٹی بالکل ٹھیک.